بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ EOBI کا ادارہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور آرٹیکل 38 کے تحت قائم کیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ریٹائرڈ پینشنرز یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین کو تحفظ دینا ہے، ان کو پینشن دینا ہے۔ اس میں آپ کے علم میں ہے کہ بیوہ پینشن بھی ہوتی ہے، معذوری کی پینشن بھی ہوتی ہے، اور یہ ادارہ اپنے ہی کنٹریبیوشن سے چلتا ہے۔ اس کا جو میکنزم ہے وہ کسی بھی طور پر حکومت کا بوجھ جو ہے نہیں ہے، حکومت پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے۔ اگر یہ پینشن ادارہ دیتا ہے تو یہ پینشن انہی کے اپنے پیسے ہوتے ہیں جو ان کو واپس لوٹائے جاتے ہیں، اور اس کے اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس ادارے کی جو کہ تباہ ہو رہی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، اور اس ادارے کو لوٹ مار کا ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی انکشاف کرنے والا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے، اور بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے PhD ڈاکٹریٹ کی ہے اور بیرون ممالک یونیورسٹیوں سے، اور اس کی جو ادائیگیاں ہوئی ہیں وہ اللہ کر کے EOBI کی طرف سے دی گئی ہیں، اور یہاں پر ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ ایک افسر نے تو پینشن میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ افسر کون تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے بہت ہی اہم موضوع کی جانب۔ پینشن اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے والا EOBI کا ملازم نکلا۔ جی ہاں، یہ کہاں تعینات تھا یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ بھاری رشوتوں کے عوض امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن میں قواعد و ضوابط کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، EOBI میں ایک بہت ہی بااثر شخص ہے جس کا نام عاصم رشید ہے۔ اس کو خلاف ضابطہ، خلاف قانون وزارت میں سیکشن آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سنتے جائیں، اور جو ہے آپ بس پریشان نہ ہوا کریں، مقصد آپ کو باخبر رکھنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، غریب محنت کشوں کی پینشن کے محکمہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی EOBI میں قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ پینشن میں اضافہ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والا EOBI کا ملازم جبران حسین نکلا، جبکہ بااثر افسر عاصم رشید ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس EOBI ہیڈ آفس کراچی کو خلاف ضابطہ طور پر وزارت اسلام آباد میں بطور سیکشن آفیسر ILO تعینات کر دیا گیا ہے، اور پینشن میں اضافہ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے شخص کا نام جبران حسین ہے۔ 2014 میں آپریشنز کیڈر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھرتی ہوا تھا، اور اس کی تعیناتی ریجنل آفس حسن ابدال میں تھی، جہاں سے جبران حسین ایک بھاری سفارش کے ذریعے اپنی تعیناتی پہلے سے وزارت میں تعینات EOBI کے ایک اور بااثر افسر عاصم رشید سیکشن آفیسر EOBI، اصل عہدہ جو ہے ان کا وہ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر، اور مقام تعیناتی فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی کی جگہ وزارت کے آفس اسلام آباد میں کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس دوران عاصم رشید نے بھی اپنے آبائی علاقے ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کی سفارش لڑائی، اور آبائی علاقہ ٹیکسلا کے نزدیک رہنے کے لیے وزارت آفس اسلام آباد میں تعینات رہنے کے لیے اپنے لیے بھی ایک اور اضافی سیٹ منظور کرا لی، جس کی بنیاد پر وزارت میں لاڈلے افسر کے لیے سیکشن افسر ILO کا عہدہ تخلیق کیا گیا، جہاں وہ اب تعینات ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ EOBI امپلائیز سروس ریگولیشن یہ جاری شدہ ہے 1980 کے تحت۔ یہ بالکل واضح ہے
کہ ای او بی آئی کا کوئی ملازم ادارہ کے باہر کسی محکمہ یا وزارت میں تعینات نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں لالے افسران بھاری تنخواہیں اور پرکشش مراحت اور نت نئی سہولتیں ای او بی آئی سے حاصل کر رہے ہیں اور کام وزارت میں انجام دے رہے ہیں، جو ای او بی آئی اور وزارت کے مفادات کے ٹکراؤ کے مترادف ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جبران حسین نے حال ہی میں دوران ملازمت ملائیشیا کی ایک نجی یونیورسٹی سے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ اس پی ایچ ڈی کی ڈگری سے محنت کشوں کی پینشن کے ادارہ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، لیکن جبران حسین نے 15,000 روپے ماہانہ کے پی ایچ ڈی الاؤنس کے لیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں درخواست جمع کرا رکھی ہے، جو کہ جلد منظور ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو ای او بی آئی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے ای او بی آئی کے ساتھ۔ اور اسی طرح جو ہے آپ کے علم میں نے دیا تھا کہ ای او بی آئی میں پینشن فنڈ 1 کروڑ سے زائد کا غبن کرنے والا جو ملزم علی حسن تھا اور دیگر اس کے ساتھ جو افسران تھے، وہ ابھی تک جو ہے وہ سزا سے محفوظ ہیں۔ ایک لیٹر لکھا گیا تھا جی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے ایف آئی اے کو، لیکن تاحال ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی یا پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ بدنیتی اور دھوکہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کے چیک خلاف ضابطہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرانا شروع کیے ہوئے تھے۔ بااثر ملازم علی حسین اور دیگر اعلیٰ افسران انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث گزشتہ 7 برس کا طویل عرصے سے سزا سے بچے ہوئے اور 7 سال سے یہ فراڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی کرنے والا ہے، اور نہ بس امپلائیز اولڈ ایج قائم مقام افسران، جونیئر افسران کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں۔ 3-4 لوگ ہیں جو ادارے کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں اور جس جگہ پہ جائیں ادارے کا برا حال ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ جب سے یہ چیئرمین ای او بی آئی ریٹائر ہوئے ہیں اور اس کے بعد ابھی تاحال جو ہے کوئی نئی تعیناتی نہیں ہوئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ کوئی اچھی تعیناتی اگر ہو گئی تو شاید اس ادارے کے اندر بہتری آ جائے۔ سید نظر حسین صاحب ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے آج کمنٹس میں کہا ہے کہ کاشف صاحب آپ مطالبہ کرتے رہتے ہیں، سنتا ہے کوئی نہیں۔ بھائی کسی کی یہاں سنی جا رہی ہو تو پھر تو بات ہے، یہاں پر تو وزیروں کی کوئی نہیں سن رہا، عمران خان کو اپنی سیٹ خطرے میں لگتی نظر آ رہی ہے، سینٹ سے اس کو فرصت نہیں ہے، باقی معاملات ٹھپ کے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ تو سنی تو تب جائے جب کوئی حکمران جو ہے کوئی دلچسپی لے رہا ہو۔ بہرحال آپ کی محبت ہے، آپ نے کمنٹ کیا، اور امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا